کہ صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دولت اور مال اپنی جگہ پر نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن صحت یہ بھی ایسی نعمت ہے جو دولت مندی سے بھی بہتر ہے۔ اگر آدمی مالدار ہو، دولت مند ہو، لیکن صحت نہ ہو تو ساری دولت بیکار۔ اب میں نے حضرت حق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا، بیان فرمایا کہ ایک بہت بڑے نواب تھے لکھنؤ میں، اتنے بڑے نواب تھے کہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال و اسباب کی فراوانی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہیں، لیکن بیمار ہو گئے، اور بیمار ایسے ہوئے کہ جو معالج تھے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اگر کچھ کھائے پیئیں گے تو یہ بیماری بڑھ کے کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، لہذا جو کچھ بھی آپ غذا ہے وہ یہ ہے کہ پاؤ بھر بکرے کا گوشت کا قیمہ بنا کر اس کو ملبل کے کپڑے میں رکھ کر اس کا جو عرق ہے وہ نکالا جائے، بس وہ آپ کی غذا ہے۔ آپ نہ روٹی کھا سکتے ہو، نہ براہ راست گوشت کھا سکتے ہو، نہ کوئی اور چیز کھا سکتے ہو، بس غذا یہ ہے کہ وہ پاؤ بھر قیمے کا جوس نکال کے ململ کے کپڑے میں بس وہ پینا ہے۔ وہ ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہیں، گوشت بھی ہے اور پھل بھی ہیں اور میوے بھی ہیں اور خدا جانے کیا کچھ گھر میں بھرا ہوا ہے، لیکن کھا نہیں سکتے اس لیے کہ صحت نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل کے، بیچارہ بیمار تھا، محل کے جو برآمدہ ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، سامنے وہ دریا، لکھنؤ میں دریا گومتی بہتا ہے تو وہ دریا بہ رہا تھا، دریا کے پار اس نے دیکھا کہ ایک کسان جو کاشتکاری کیا کرتا تھا وہ اپنی کاشتکاری کرا کے محنت کر کے دوپہر کو ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھا اور اس نے اپنی ایک پوٹلی کھولی، اس پوٹلی میں سے اس نے 2 موٹی موٹی روٹیاں نکالی، موٹی موٹی آٹے کی روٹیاں، اور ساگ، چنے کا ساگ وہ نکالا، اور وہ نکال کر وہاں پر بیٹھ کے کھا رہا تھا، اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ایک ایک نوالے پر، ایک ایک لقمے پر وہ لذت اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک نوالا کھا رہا ہے اور لذت محسوس کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو دنیا کی دولت مل گئی، اور وہ 2 روٹیاں پوری پیٹ بھر کے موٹی موٹی روٹیاں اس ساگ کے ساتھ کھائی اس نے، اور اس کا لذت اس کے چہرے سے پھوٹ رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے وہ کیا اور وہیں دریا سے پانی لے کر پانی پیا اور لیٹا اور لیٹ کے خراٹے لینے لگا، مزے سے سوتا رہا۔ نواب صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو نواب صاحب نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ دیکھو اگر میں غور کروں تو یہ کسان جو 2 موٹی موٹی روٹیاں ساگ کے ساتھ کھا کر سو رہا ہے، یہ مجھ سے 1000 درجہ عیش میں ہے، میرے پاس ساری نعمتیں میسر ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، میوے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کھا نہیں سکتا، اور یہ اس کو بس یہ میسر ہے چنے کی ساگ اور مکئی کی روٹی موٹی موٹی، اور اس سے لذت لے کر اور سو رہا ہے آرام سے۔ میں اگر بستر پہ اپنے آرام دہ مسہری پر لیٹتا ہوں تو نیند نہیں آتی، اور یہ وہیں درخت کے نیچے پڑ کے سو گیا کھانا کھا کے۔ تو بتاؤ راحت میں کون ہوا؟ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور بڑے کام کی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے، کہ لوگوں نے اسباب راحت کو راحت بنا لیا ہے، راحت کے اسباب کو راحت بنا لیا ہے، حالانکہ اسباب راحت 1000 ہوں، لیکن راحت تو کسی اور کی عطا ہے۔
جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ راحت عطا نہ فرمائے سارے اسباب جمع کر لو، راحت نہیں ملے گی۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر دولت دے تو صحیح سمجھ بھی دے، عقل بھی دے، صحیح فکر بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے اور صحت بھی عطا فرمائے، تو پھر وہ دولت کام کی ہے ورنہ۔ اسی لیے فرمایا کہ صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے، کہ صحت اچھی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی شکر ادا کرے صحت کے ساتھ۔